السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ محترم معزز علماء اکرام، ذمہ داران مسجد، ذمہ داران جماعت اہل حدیث، معزز نوجوان ساتھیوں اور اس ہنگامی طور پر جمع ہونے والی ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، جیسے آپ اعلان میں سن چکے ہیں، برائے نام مختصر درس میں دینا چاہ رہا ہوں۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 65 میں نے پڑھی ہے، 65 پر 5 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اردو میں یہ ہے، قل، آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هو القادر، وہ اللہ ہے جو قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ ہے جو قدرت رکھتا ہے اس چیز پر، کس چیز پر؟ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ جب چاہے گا اوپر سے عذاب بھیج سکتا ہے، اس کی قدرت کے باہر نہیں ہے یہ چیز، وہ جب چاہے گا اوپر سے عذاب بھیج سکتا ہے۔ جب یہ لفظ اللہ کے رسول نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلا، اللہم انی اعوذ بوجہک، اللہ اوپر سے آنے والے عذاب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آپ نے پناہ چاہی آسمان سے آنے والے عذابات کے تعلق سے۔ پھر قرآن کا دوسرا لفظ ہے، وہ قدرت رکھتا ہے من تحت ارجلکم، رجل کہتے ہیں پیر کو، تمہارے پیروں کے نیچے سے تمہیں عذاب دے سکتا ہے، کھڑے کھڑے زمین کھول کر تمہیں دھسا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اوپر سے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ پیر کا لفظ ہے تحت ارجل، تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب آ سکتا ہے۔ یہ لفظ بھی جب اللہ کے رسول نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہم انی اعوذ بوجہک، اللہ تیرے چہرے کی پناہ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تیسرا لفظ اللہ کا ہے یلبس بعضکم بعضا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑا کر اللہ عذاب دے سکتا ہے۔ کتنی قسمیں ہوئی عذاب کی؟ اللہ کے عذاب کی کتنی قسمیں ہوئی؟ آیت نمبر 60 پر 5 قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ الانعام کے اندر آسمان سے عذاب آ سکتا ہے، زمین سے عذاب آ سکتا ہے، آپس میں جو لڑتے ہیں مسلمان، جس کا رونا ہر کسی کو ہے، جس کا دکھ ہر کسی کو ہے، ہر نوجوان کا سینہ کلیجہ اس کے لیے تڑپتا ہے کہ ہماری قوم یہ کیوں نہیں ہوتی ہے، تو وہ کہا گیا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں، دوریاں، لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کتنے دنوں تک بات چیت ہماری بند رہتی ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی، یہ کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص عن ابیہ، میرے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کے اندر گئے، صحیح مسلم کی حدیث۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی شرح میں اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ مسجد کا نام تھا مسجد الاجابہ۔ کیا نام؟ آج بھی آپ عمرے پہ جائیں انشاءاللہ، عمرے پر آج بھی جائیں آپ تو نیچے کی طرف، اس پر 6 نمبر سے نیچے کی طرف اتریں، آج بھی یہ مسجد موجود ہے، لوگ دکھاتے ہیں یہ ہے مسجد اجابہ۔ جی ہاں، اس مسجد کے اندر
اللہ کے رسول گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں اس مسجد کا نام مسجد اجابہ پڑا؟ یہ جواب بھی ہے۔ آپ اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھے آپ، جو ہمارے لیے دلیل ہے۔ فناجا ربہ طویلا، اس کے بعد یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، آپ نے لمبی دعا مانگی۔ ٹھیک ہے، میں نے ہماری زبان میں کہا ہے، اردو میں نہیں کہا میں نے۔ ہمارے ایک استاذ تھے، ہمیں پڑھاتے تھے، وہ بولتے بھئی کوئی چیز اگر لال ہے تو لال بولتے ہیں، بہت زیادہ لال ہے تو کیا بولتے ہیں اچھی اردو میں؟ بہت لال ہے۔ اور زیادہ لال ہے تو کیا بولتے ہیں؟ بہت بہت زیادہ لال ہے۔ مگر ہم بنگلور کے لوگ ایسا نہیں بولتے، لال ہے بولتے ہیں۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم کیسا بولتے ہیں؟ میں نے ویسے ہی کہا ہے تم، فناجا ربہ طویلا، آپ نے لمبی نماز پڑھی، اس لیے کہ اس کا ترجمہ وہی ہے۔ دعا کیا، جی نماز نہیں، اللہ سے سرگوشی کی۔ سعد بن ابی وقاص کے والد نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیا مانگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اتنی لمبی دعا اس مسجد میں آپ نے کیا مانگی؟ اب حدیث ایسی ہے، سألت ربی ثلاثا، میں نے میرے رب سے 3 چیزیں مانگی، اللہ نے مجھے 2 دے دی، اور ایک اللہ نے میں جواب آپ سے سننا چاہ رہا ہوں، ایک اللہ نے نہیں، وہ لفظ نہیں ہے حدیث میں وہی چاہتا ہوں۔ فمنعنیہا، اللہ نے مجھے منع کیا۔ یہ تیسرا سوال مت کیجیے، منع کیا اللہ نے، یہ ہے حدیث کا لفظ۔ سألت ربی ثلاثا، میں نے میرے رب سے 3 چیزیں مانگی، ایک اللہ یہلک امتی بالغرق، اللہ میری ساری امت کو ایک ساتھ غرق، ڈوبنے کے عذاب میں مبتلا نہ کر۔ میں تو یہ کہتا ہوں، یہ آج جو یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں رسول اللہ کے خلاف بات کرنے والے لوگ، ان کے لیے بھی رسول اللہ نے دعا کیا ہے۔ امت 2 قسم کی ہے، اجابت اور دعوت۔ ہم لوگ دعوت قبول کر چکے ہیں، ہم اجابت میں ہیں، اور جو نہیں قبول کیے ہیں وہ دعوت میں ہیں۔ دونوں امتیوں کے لیے رسول اللہ نے دعا مانگا ہے۔ ایک ساتھ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کی یہ دعا قبول ہوئی ہے الحمدللہ۔ دوسری دعا، سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنہ، 8 سالی کا عذاب، بھوک سے ایک آدھ آدمی مرے گا مگر ساری قوم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہی میں کہتا ہوں، ہمارے کھانے کے لیے اللہ کے رسول نے دعا مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو لوگ آج غیر مسلم رسول اللہ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ہم ہی ذمہ دار ہیں اس کے۔ ہمیں اپنے جھگڑوں سے فرصت نہیں، ان کو کیا پیغام ہم پہنچائیں گے؟ ہمیں اپنے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے، اس لیے کہ عربی کا ایک اصول ہے، الناس اعداء لما جہلوا، آدمی دشمن ہوتا ہے اس چیز کا جس کو جانتا نہیں۔ جن لوگوں نے نبی کو جاننا شروع کیا، میرے سے بڑھ کر، آپ سے بڑھ کر، وہ نبی سے محبت کرنے شروع کر لیے، کیا ہم ان کو پیغام پہنچائیں گے؟ ہمیں خود اپنے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے یہاں پر۔ تیسری چیز جو منع کیا، اللہ کے رسول کی یہ خواہش تھی، میری بھی ہونی چاہیے، آپ کی بھی ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ یہ رسول اللہ نے دعا مانگا ہے، کیا اللہ میری امت میں افتراق نہ ہو، انتشار نہ ہو، میری امت ایک رہے، متحد رہے۔ یہ نبی نے دعا مانگی، اللہ نے منع کیا۔ کیوں منع کیا جانتے ہیں؟ آپ کو میں ایک چیز بولتا ہوں، ابن کثیر پڑھیں ذرا اللہ کے لیے۔ ابن کثیر میں پیش کیا گیا، اللہ کو علم غیب کا تھا، علم غیب اللہ رکھتا تھا، اللہ جانتا تھا کہ یہ امت لڑے گی، اس لیے اللہ نے نبی کو منع کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ دعا کرو، آپ میرے لیے کرو، میں آپ کے لیے کرتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب جو میں بولنے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے کرو، میں آپ کے لیے کرتا ہوں انشاءاللہ۔ میرے اور آپ کے سردار جنت میں انشاءاللہ حضرت حسن اور حضرت حسین رہیں گے، اللہ مجھے ان کی سرداری میں رکھے۔ نہیں بالکل نہیں مولوی صاحب، جی ہاں، اللہ آپ کو ان کی سرداری میں رکھے۔ جی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت حسن کو، بڑے بیٹے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بٹھایا ران پر، اور آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی جو بخاری میں ہے، ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، یہ سید کا لفظ لوگ بولتے ہیں وہیں سے نکلا ہے۔ ان ابنی ھذا سید، سید نہیں ہوتا، سید نہیں ہوتا، سید ہوتا ہے۔
یہ میرا بیٹا سید ہے. اللہ کے رسول نے کہا. کس کو کہا؟ حضرت حسن کو. یہ میرا بیٹا سید ہے. سبحان اللہ. وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ. اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں اتحاد کرے گا. اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. ہمیں وہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں وہی کرنا ہے. دو بڑی جماعتوں میں. مجھے افسوس ہوتا ہے, ایک طرف حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ, ایک طرف حضرت معاویہ ہیں. دونوں میں آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. ہم یہی دعا کرتے ہیں, ان کی اچھائیوں کو اللہ اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. امارت ہے, خلافت ہے. حضرت حسن نے دیکھا مسلمان بٹے ہوئے ہیں, میں خلیفہ نہیں رہوں گا. خود انہوں نے لکھ کر بھیجا معاویہ رضی اللہ عنہ کو, اپنے آپ کو میں دستبردار کرتا ہوں, میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں. مجھے معاف کیجئے میرے بھائیوں, میں سرسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہم مسجد کی کرسی نہیں چھوڑ سکتے. ہم مسجد کی کرسی نہیں چھوڑ سکتے, مدرسے کی نظامت ہم نہیں چھوڑ سکتے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نہیں چھوڑ سکتے, پھر بھی شان سے کہتے ہیں حضرت حسن ہمارے سردار ہیں. کیسے ہوگا میرے بھائیوں؟ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. انہوں نے خلافت چھوڑی ہے. قربانیاں دیں گے تو قوم ایک ہوگی, قربانیاں دیں گے تو ہم ایک ہوں گے انشاءاللہ. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے انشاءاللہ. ایک حدیث بولوں گا چونکہ پہلے سے بات کہی گئی, مختصر بات کہنے کے تعلق سے. اور مسلمانوں کو جمنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت بتائی ہے, وہ آیت بولوں گا اور اپنی بات انشاءاللہ میں مکمل کروں گا. ٹھیک ہے؟ ما قل دل. کیا بولتے ہیں عربی میں؟ ما قل, کم ہو مگر مکمل ہو, کم بھی ہو مگر مکمل ہو. کوشش کریں گے بات سمجھ میں آ جائے آپ کو. ابو ہریرہ راوی حدیث ہے رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو ہی باتیں کہوں گا, ایک حدیث, قرآن کی ایک آیت, اپنی بات میں مکمل کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تین چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور تین چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. کتنی ہوئے؟ تین اور تین, 6 چیزیں ہو گئی. اگر 6 چیزوں پر بولوں گا تو 1 گھنٹہ بات چل سکتی ہے. نہیں بولوں گا میں, 3 منٹ بولوں گا صرف. کتنا؟ 3 منٹ. خالی وہ چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے. اللہ کو پسند کیا ہے؟ ان تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. ایک اللہ کی عبادت اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے؟ اس پر 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. دوسری چیز اللہ کو پسند کیا ہے؟ ان تناصحوا من ولاه اللہ امرکم. کیا لفظ ہے معلوم؟ تمہارے جو ذمہ دار ہیں, اللہ نے جس کو تمہارے اوپر ذمہ دار بنایا ہے, اس کے ساتھ خیر خواہی کرو. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ بھئی میری یہ حدیث سمجھ میں آئی؟ جو بھی ذمہ دار ہیں اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے, پیٹھ کے پیچھے غیبت کرنے کے بجائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھے مشورے دو, خیر خواہی کا کام کرو. یہ اللہ کو پسند ہے. یہ 2 باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ تیسرا, وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو, یہ اللہ کو پسند ہے. کتنی باتیں ہوئی؟ کتنی باتیں ہوئی؟ 3 باتیں. بول سکتے ہیں 3 باتیں؟ وہ بول سکتے ہیں؟ میں تھوڑا ریسٹ دیتا ہوں میری آواز کو. بول سکتے ہیں؟ ایک بات بولیں, شرک نہ کرو. بارک اللہ فیکم. دوسری بات جی, پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو. اصل اس کے اوپر کا ہے, جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو. ایک مثال میں نے وہ آپ کے سامنے دی. 2. تیسری چیز, مسلمان مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ممکن ہے اللہ کو یہ پسند ہے, شاید آج کے دور کے کچھ علماء کو پسند نہیں رہے گا. ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں کو پسند نہیں رہے گا. 3 چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں, سبحان اللہ, یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے. اضاعت المال, کثرت السوال, قیل و قال. یہ 3 چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ مال ضائع کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. حد سے زیادہ سوالات, اللہ اکبر, یہ ہمارے لوگوں میں ہے. ایک مولوی صاحب آئے مسجد کو, جی ہاں, یہ ایک سوال ان سے بھی کریں گے, وہی سوال اور ایک سے کریں گے, وہی سوال اور ایک سے کریں گے. معلوم رہے گا جواب ان کو, پھر بھی ٹیسٹ کریں گے کتنا ہے علم ان کے اندر. جی ہاں, ٹیسٹ کرتے 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 کچھ دنوں کے بعد بولیں گے نہیں, کیا بھی نہیں ہے ان کے اندر, انہوں بھی بیکاری ختم. پورا
6 مہینے میں معلوم ہوگا ان کا پانی کتنا ہے کر کے. جی ہاں، یہ جائز نہیں ہے. سوالات نہیں ہے، سوال برائے سوال نہیں کرو، یہ ہلاکت کی چیز ہے. اور تیسری چیز ہے قیل و قال. کیا چیز؟ کیا چیز ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. کس کو بولتے قیل و قال بھائی؟ کسے بولتے قیل و قال؟ جی، اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسے ہی بول کے اڑ گیا نہیں تو آپ کو اہمیت نہیں رہتی. قیل و قال کا معنی کیا ہے آپ معلوم کیجئے. اللہ کو پسند نہیں ہے یہ چیز. 3 چیزیں اللہ کو پسند ہے، 3 اللہ کو پسند نہیں ہے. اس میں سے ایک کا معنی میں خود جان بوجھ کے پینڈنگ رکھ رہا ہوں. میرا جمعہ کا خطبہ ہے، یوٹیوب میں لوڈ بھی ہے. قیل و قال کسے بولتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ ذرا تلاش کریں قیل و قال جو اللہ کو پسند نہیں ہے کس کو بولتے ہیں، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. قرآن کی ایک آیت، پوری دنیا کے مسلمان اگر ایک چیز پر جمع ہونا ہے، 3 باتیں اللہ نے کہی ہیں، یہ 3 باتوں پر ساری دنیا کا مسلمان جمع ہو سکتا ہے. جی ہاں، جب میں ریکارڈنگ کے لیے جاتا تھا ممبئی کو، سمجھ گئے ہوں گے کہاں جاتا تھا، جب میں ممبئی کو بامبے کو ریکارڈنگ کے لیے جاتا تھا، وہاں مجھے کہا جاتا یہ آیت قرآن مجید کی ماسٹر کی ہے. کیا کہا جاتا؟ کیا کہا جاتا بھائی؟ یہ آیت قرآن مجید کی ماسٹر کی ہے. ایک 100 کمرے کی ایک ہوٹل ہے، اس میں ایک کیلی ایسی ہوتی ہے جس سے پورے کمرے کھل جاتے ہیں. اس کیلی کو کیا بولتے ہیں؟ ماسٹر کی. کہتے یہ قرآن کی یہ آیت ماسٹر کی ہے. سبحان اللہ. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے یہودیوں، اے نصارا، غور کرو میرے بھائیوں. جی بن باز رحمہ اللہ روتے روتے بول کر چلے گئے. اللہ نے مسلمانوں سے یہودیوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کو کہا ہے، اور یہاں مسلمان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. سبحان اللہ. قرآن کی آیت ہے، اے یہودیوں، اے نصارا، اے اہل کتاب، آؤ ایک کلمے کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے بیچ میں ایک ہے. ہم ایک ہو سکتے ہیں، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یہ 3 چیزیں ہی ہیں، ساری دنیا کے مسلمان ان 3 چیزوں میں ایک ہو سکتے ہیں. ترجمہ سن لیجئے. پہلا معنی ہے اللہ کی عبادت ہوگی، ایک توحید. دوسرا معنی ہے شرک نہیں ہوگا، اس پر ہم مل سکتے ہیں. تیسری چیز ہے، اردو بولتا ہوں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بول کے بول رہا ہوں. تیسری چیز اردو ہی بولوں گا، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. شریعت سازی. کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ شریعت. آیا کیا سمجھ میں؟ سچ بولنا، سمجھ میں آیا؟ یا تیسرا لفظ شریعت سازی. شریعت بنانا یہ اللہ کا کام ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے. اس لیے اس میں اللہ کے حوالے کریں، علماء کے فتووں کو شریعت پر غالب نہ کریں. یہ تیسری چیز ہے. اس پر اگر ہم تینوں پر آ جائیں تو ہم مسلمان ایک ہو سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ عز و جل کا. اللہ نے ہمیں یہاں کچھ باتیں، اس قابل تو نہیں، کوئی علمی شخصیت نہیں، طالب علم ہوں، مرتے دم تک طالب علم رہوں گا انشاءاللہ تعالی. ہم سب طلاب العلم ہیں. شکریہ مسجد والوں کا، ذمہ داروں کا، سارے لوگوں کا جنہوں نے یہ موقع ہمیں عطا کیا، اور آپ بھائیوں کا خاص طور سے اتنے کم نوٹس پر آپ لوگ یہاں جمع ہوئے. آپ کا میں پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے علماء کی صحتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے داعیوں کی صحتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ذمہ داروں کی صحتوں کی حفاظت فرمائے. سب کو اللہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے. سب کی نیتوں میں اللہ اخلاص عطا فرمائے. مل کر توحید کا کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک جٹ ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک ساتھ ہو کر شرک کے خلاف کھڑے ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کو تازہ فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کو تازہ فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.